بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعمون انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور سب سے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب امام الانبیاء آخری پیغمبر ہیں، اس پر قرآن کریم کی 100 آیات دال ہیں کہ امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور احادیث میں سے 210 احادیث ایسی ہیں جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس امت میں کچھ ایسے بدبخت لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان میں سے سب سے جو بڑا فتنہ پھیلا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جب سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ لوگ پھیل رہے ہیں اور اسلام کو اور اسلامی ممالک کو ہمیشہ سے نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہیں۔ خیر، یہ الگ سی بحث ہے، لیکن ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ اب جہاں تک تعلق ہے علماء کرام کا، تو علماء کرام نے اپنے علمی انداز میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دلائل تھے ان کا رد کیا ہے، اور پاکستان کے اندر علماء نے کوشش کر کے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ لیکن ہم نے غلام احمد قادیانی سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی شخص اس سے پوچھے کہ تو نبی ہے، تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہم نے دلائل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ہے کہ تو جھوٹا ہے، کہ تو نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا دلائل ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہ جو فتنہ پھیل رہا ہے قادیانی کا، تو قادیانی کے فتنے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہر مسلمان کے پاس دلائل ہونے چاہیے، اور ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں تو ہر نبی کو اس کی زبان کے اندر وحی بھی نازل کی ہے۔ یعنی اگر نبی کا تعلق ایسے علاقے سے ہے جہاں پر عبرانی زبان بولی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نبی پر عبرانی زبان کے اندر ہی وحی کا نزول کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں ہی
وحی نازل ہوئی۔ اب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کے جھوٹا ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی قادیان کے اندر پیدا ہوا، تو اب جو اس پر وحی آتی وہ اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر آتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے اپنی کتاب نزول المسیح کے اندر کہتا ہے کہ مجھ پر بعض اوقات ایسی زبان میں وحی آتی ہے جیسے عبرانی زبان میں، انگریزی زبان میں اور سنسکرت میں، جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب یہ پیغمبر کیسا ہے، نبی کیسا ہے کہ جس پر جو وحی آتی ہے اس کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر کہتا ہے کہ مجھ پر انگریزی زبان میں وحی آئی، اور وہ وحی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے ہیں کہ آئی لو یو، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے دوسری جو وحی آئی انگریزی زبان میں تو وہ یہ تھی کہ آئی شل گو یو۔ اب آئی شل گو یو یہ کون سی انگریزی ہے، کون سے انگریزی زبان کے اصول ہیں، تو یہ تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کیا تھا، یہ جھوٹ تھا کہ آئی شل گو یو یہ جو جملہ ہے یہ جملہ ہی درست نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مجھ پر انگریزی زبان میں ایک اور وحی آئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لارج پارٹی آف اسلام۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ تینوں کہتے ہیں کہ یہ تینوں وحی میرے اوپر آئی ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ کاش کہ یہاں پر کوئی انگریزی جاننے والا ہوتا، کیونکہ ان کے پورے معنی مجھ پر نہیں کھلی۔ اب جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے اوپر جو وحی آئی ہے وہ وحی ہی نہ سمجھے تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مجھ پر ایک ایسی زبان میں وحی آئی کہ جو میں بالکل ہی نہیں سمجھ سکا، تو وحی کیا تھی؟ وحی یہ تھی غصم غصم غصم۔ کہتا ہے کہ غصم 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 یہ ایسے الفاظ ہیں، ایسی وحی ہے کہ جس کا معنی ابھی تک مجھ پر کھل نہیں سکا۔ پھر کہتا ہے کہ مجھ پر فرشتہ ایک اور وحی لے کے آیا، اور وہ وحی کیا تھی کہ ربنا آج۔ کہتا ہے جو آج ہے تو اس کا معنی آج تک مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو اب یہ ہے کہ ایسا بندہ کہ جس کے اوپر جو وحی آئی اس وحی کو نہ سمجھ سکے تو وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اب وہ نبی نہیں بلکہ کیا ہے؟ جھوٹا شخص ہے۔ تو ایسے شخص کو نبی وہی لوگ مانتے ہیں جو بالکل جو ہے پاگل لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔